بلوچستان کے نمائندوں کو، منتخب نمائندوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی عورتیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان کی عمروں کو آپ دیکھیں اور جس حالت سے وہ یہاں پہ گزر رہی ہیں، اگر کوئی حص والا بندہ ہوتا یا بندی ہوتی تو کب کا آ چکا ہوتا ان کے ساتھ یہاں پہ مذاکرات، اگر نہ بھی کرتا تو ایٹ لیسٹ یہ کرتا کہ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے یہاں پہ آتے. تو 1947 سے لے کے آج تک جتنے ملٹری آپریشنز ہو گئے ہیں، آپ ساری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، انالائز کریں، ایک ملٹری آپریشن آج تک کامیاب نہیں ہوا. طالبان کو پکڑ کر آپ نے بسایا اور آج آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی غلط حکمت عملی وجہ سے یہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں کی کیچڑ اچالنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اسٹیٹ پالیسی جو غلط ہے، ہم اسٹیٹ پالیسی کو کویسچن کریں. السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. نیشنل پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ آلموسٹ 45 روز گزر گئے ہیں، لیکن ریاست کی طرف سے کوئی ایک بندہ بھی ابھی تک سنجیدہ ہو کر ان سے بات کرنے نہیں آیا. مختلف جماعتوں کے مختلف افراد، شخصیات، سول سوسائٹی یہاں پر آ رہے ہیں اور ڈاکٹر امجد پی ٹی آئی کے MNA سوات سے تعلق ہے، یہ بھی آئے ہوئے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. آپ میرے خیال میں سے پہلے بھی آئے ہیں، کیا اس بے حسی کو نام دیں گے آپ کہ حالانکہ فارم 47 ہی آپ کہتے ہیں کہ ہے، لیکن کچھ تو احساس ہونا چاہیے نو بہنوں کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اچھا، کوئی اس طرح نام ہی نہیں ہے ڈکشنری میں کہ ہم ان کو کہ ہم اس پروسیس کو وہ نام دیں. انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ بے حسی ہے اور میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پاکستان میں. اور ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم پہلے بھی آئے تھے، جنید خان بھی آئے تھے یہاں پہ جو ہمارے صوبائی صدر ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین، اور ان کے ساتھ بہت سارے MNAs یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے. اور ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جا کے فلور آف دا ہاؤس پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے. ہم نے اٹھایا بھی تھا اس مسئلے کو. جنید بھائی نے خود وہاں پہ بات کی تھی اور اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی وہاں پہ بنائی. اور کمیٹی میں اگر یہ کہوں کہ وہ ساری کمیٹی جو بنی تھی وہ سارے بلوچستان کے رہنما تھے، سیاسی منتخب نمائندے تھے. انہوں نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کمیٹی جا کے ان سے مذاکرات یہاں پہ کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کی جتنے بھی وہ لوگ جو اس کمیٹی میں شامل تھے، ہم نے ان سے بات کی کہ آپ جائیں، ان سے آپ بات کریں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے جب حکم آئے گا تب ہم جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے بتا دیا فلور آف دا ہاؤس پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب سے اوپر بھی کسی کا حکم آئے گا تب ہم جائیں گے. وہ حکم نہیں آیا آج تک. اوپر والے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں کرتے ہیں. یہی وہ سب کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ اوپر والے کون ہیں. تو اوپر والوں سے ابھی تک حکم نہیں آیا اور اسی وجہ سے وہ بلوچستان والے نمائندے آج تک یہاں پہ نہیں آئے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بلوچستان کے لیے غیرت کا معاملہ ہے، اور جس بے غیرتی اور جس بے شرمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو بلوچستان کے نمائندوں کو، منتخب نمائندوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی عورتیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں. ان کی عمروں کو آپ دیکھیں اور جس حالت سے وہ یہاں پہ گزر رہی ہیں، اگر کوئی حص والا بندہ ہوتا یا بندی ہوتی تو کب کا آ چکا ہوتا ان کے ساتھ یہاں پہ مذاکرات. اگر نہ بھی کرتا تو ایٹ لیسٹ یہ کرتا کہ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے یہاں پہ آتا یا آتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسئلے اٹھانے پہ بھی یہ لوگ یہاں پہ نہیں آئے. پھر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو پارلیمنٹری افیئرز کے جو منسٹر صاحب ہیں، اور ان کو میں نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو آپ کائنڈلی اس طرح کریں کہ ہمارے نام ڈال کے ہم آئیں گے یہاں پہ، اور پھر بے شک آپ جس طریقے سے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ پھر مذاکرات کریں اسمبلی کے ٹیبل پہ ان کو لائے. لیکن آج تک مجھے اس میسج کا بھی جواب نہیں ملا. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو میں نام تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہماری بحیثیت قوم انتہائی بے غیرتی اور انتہائی بے حسی اور انتہائی بے شرمی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی سامنے بڑی جارحانہ تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. انہوں نے بھاگ جوڑ کی بات کی، آپریشن کی بات کی اور ساتھ کچھ ہدایات بھی دی. کیا عمل ہو پائے گا؟ ضرور عمل ہوگا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا اور میرے خیال میں خان صاحب کا یہ پہلے سے موقف ہے، اور پہلے سے ان کا ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو موقف تھا وہ میرے خیال میں 2005 سے لے کے آج تک وہی موقف اور اس موقف پہ وہ قائم ہے. وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ملٹری آپریشن مسئلوں کا حل نہیں ہے، اور وہ اسی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ سینٹیمنٹل ہو کے یا ایموشنل ہو کے وہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے تھے، یا اسی وجہ سے کرتے تھے ملٹری آپریشن کی کہ اور پارٹیز ان کے حق میں، اسی وجہ سے وہ ملٹری آپریشن کے مخالف چلے گئے.
میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو 1947 سے لے کے آج تک جتنے ملٹری آپریشنز ہو گئے ہیں، آپ ساری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، اینالائز کریں، ایک ملٹری آپریشن آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ 1948 میں کشمیر میں ملٹری آپریشن ہوا، آج کشمیر کا کیا حال ہے؟ 1971 میں یا 70 میں ملٹری آپریشن بنگال میں ہوا، آج ہمارے ساتھ بنگال نہیں رہا، وہ ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ صوبے میں 21-22 تو ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں سارا میں سیکوینس میں جا کے میں آپ کو وہ گنتا ہوں۔ 1974 میں ملٹری آپریشن شروع ہوا بلوچستان میں، صرف 6 مہینوں کے لیے، 50 سال ہو گئے آج تک وہ ملٹری آپریشن چلتا رہا۔ اب سٹیٹسٹکس کو دیکھیں، 2023 میں جتنے دہشت گردی کی واقعات ہوئی تھی وہاں پہ 90% اس میں زیادتی آ گئی ہے اب 2024 میں، اور 21 آپریشنز ملٹری آپریشن ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو گئے ہیں۔ تو اگر 21 ملٹری آپریشنز وہ سکسیسفل تھے تو پھر کسی مطلب کی اور ملٹری آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اس میں ناکامی ہوئی تو پھر ناکامی کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل میں بات یہ اسی کو بیس بنا کہ عمران خان کا پہلے بھی یہ موقف تھا اور آج بھی یہ موقف ہے، اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ملٹری آپریشن مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس پہ ہم وہ کر سکتے ہیں، جس پہ ہم پروگریس کر سکتے ہیں اور جس کے تھرو ہم امن کو لا سکتے ہیں۔ کہ بار بار حکومت کی جانب سے بھی خواجہ آصف کی جانب الزام لگایا جاتا ہے طالبان کو پکڑ کر آپ نے بسایا، اور آج آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی اس غلط حکمت عملی وجہ سے یہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں ہم۔ دیکھیں میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اسٹیٹ پالیسی ہے۔ 1980 میں وہ خواجہ آصف صاحب کو یاد ہوگا، طالبان کو ایک عالمی طاقت کے خلاف افغانستان میں کس نے لڑوایا؟ 1980 میں طالبان کو یہاں پہ ٹرین کس نے کروایا؟ اور اس کے بعد پھر طالبان کو حیات آباد یا پشاور میں یا پاکستان میں یہاں پہ بنگلے کس نے دیے؟ ان کو یہاں پہ رکھا کس نے؟ اور جب یہ 2022 میں عمران خان کی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد جو وفد گیا تھا وہاں پہ افغانستان، وہ ٹوٹل 54 بندے تھے، اس میں صرف ایک بندہ، اور جس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا یس بیرسٹر سیف، ان کے علاوہ ایک بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا، باقی 53 بندے جو تھے وہ اور پارٹیز کے تھے۔ تو یہ کیسے مطلب عمران خان کی حمایت سے بولا ہے؟ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، اور ہم نے میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں پہ کیچڑ اچھالنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اسٹیٹ پالیسی جو غلط ہے، ہم اسٹیٹ پالیسی کو کویسچن کریں، اور یہ کویسچن اٹھائے، اس کو ڈیبیٹ کرے فلور آف دا ہاؤس پہ، کہ اگر اسٹیٹ پالیسی سے آج تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس اسٹیٹ پالیسی کو اگر ہم کویسچن کریں گے، اس پہ بحث کریں گے، اس پالیسی کو اگر بدلیں گے، تب پاکستان کی میرے خیال میں کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل سٹیج پہ وہ واپس دوبارہ ہم حاصل کریں گے۔ ادروائز اگر اسٹیٹ پالیسی اس طرح چلتی رہے گی اور ہم صرف کیچڑ اچھالنے کے لیے سیاستدانوں کو آگے کرتے رہیں گے تو اس طرح ہم رولتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ بجٹ پہ بحث کے لیے میرے پاس نہیں ہے، میری ہدایات پہ اس پر عمل نہیں ہوا۔ بیرسٹر سیف کو اجازت دروازے کھول جاتے ہیں ڈیالہ کے، علی امین کے لیے نہیں کھلتے، یا کوشش نہیں ہوتی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، تو اب بھی وہ بلا رہے ہیں تو نہیں جا رہے، تو پھر کیا سمجھے کہ کس کی حکومت ہے صوبے میں؟ دیکھیے میرے خیال میں 26 امنڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ یا عدلیہ کو اگر آپ اوور آل دیکھیں، میں خود گیا تھا ہائی کورٹ، اور مجھے ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ جا کے عمران خان سے آپ مل لیں۔ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں وہ جا کے پہلے ہائی کورٹ سے وہ لیتے تھے آرڈر، اور ان کو یہ آرڈر دیا جاتا تھا کہ وہ جا کے مل لے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ تو میرے خیال میں اگر علی امین صاحب سپریم کورٹ بھی چلا جائے اور بعد سے بھی ان کو حکم نامہ ملے، لیکن آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کنٹرول کرتا ہے کون کرتا ہے، ایک تو سپریم کورٹ کسی نے کی اعتراض لگایا تھا، اس اعتراض کو دور کرنے کے بعد تو سماعت ہو سکتی تھی، اگر پرسو بھی نہیں کریں گے اور ان پہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہی حال ہوگا۔ یار آپ سارے کیسز کو دیکھیں، کون پرسو نہیں کرتا، ہر کوئی بندہ پرسو کرتا ہے۔ ہم تو صبح جاتے ہیں وہاں پہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن نہیں، میرا وہ سوال ادھورا رہ گیا کہ بیرسٹر صاحب کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کو سپریم کورٹ کی وجہ سے بھی نہیں کھلتے، تو پھر سوال تو بنتا ہے نا۔ یار دیکھیں، بیرسٹر سیف کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کے پاس وہ کنجی ہے جس سے وہ دروازے کھول سکتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ کنجی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے سیاسی رہنما کے پاس، اور ہمارے پاس جو کنجی ہے وہ صرف عدالت کی کنجی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی بند ہو گئی 26 امنڈمنٹ کے بعد۔
اور ہم کوشش صرف کر سکتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے ملے، لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں یہ سیاسی فسطائیت جو یہاں پہ ہے، اور جو عدلیہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری یا پارلیمان کو اگر آپ دیکھیں سارے کنٹرولڈ ہے، تو اس میں مجھے امید نہیں نظر آتی. علی امین خان اگر واپس بھی چلا جائے یہ عدلیہ، تو میرے خیال میں وہ صرف دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، لیکن بعد سے ان کو کوئی ریلیف نہیں آپ ملے کا گی. پچھلا دور دیکھیں 2018 سے اب تک، اور ان کا دور دیکھیں، ایک چیز جو بظاہر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا خوف دیکھے، جنرل فیاض کا خوف دلا کر ان سب کو ایک ٹریک پہ لایا گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں حکومت لی نہیں دی گئی، جو بھی نام دیں. اب بھی اس سارے راستے کا وہ آپ کو خوف بنائے، آپ کو اس کا خوف بنائے. اصل حکمرانی کوئی اور کر رہا ہے، تو کیا یہ سیاستدانوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ اس راستے کو روکیں، اور سیاستدان ہی اس ملک کو چلائیں اور آگے فیصلے کریں؟ دیکھیے، میں خود اس پہ یقین رکھتا ہوں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی والے ڈاکومنٹ کو پڑھیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس پہ جن کے ان پہ سائنز ہے، اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرے تو شاید یہ بات ممکن ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ صرف ڈاکومنٹس پہ سائن کر کے اور پھر یہ بھول جاتے ہیں. جو آج حکمرانی کی گدی پہ بیٹھے ہیں، یہ اگر صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کو صحیح معنوں میں اس کو امپلیمنٹ کرے تو یہ جو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے ہم یہاں پہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس طرح پاکستان میں ہوتا رہے گا. پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈر آرٹیکل 245 آرمی کے صرف اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے صرف دو ہی کام ہیں. ایک فورن ایگریشن کے خلاف بارڈر پہ پروٹیکٹ کرنا اپنی قوم کو، اور دوسری جب اگر سویلین حکومت کو کہیں ضرورت ہو تو وہ انڈر آرٹیکل 245 ان کو وہاں پہ بلا سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو $100 بلین کے صرف ان کے بزنس کے انٹرسٹس ہے، جو ٹوٹلی ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور جو ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل ہے. اور پھر ان چیزوں کے تھرو جس طریقے سے وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ابھی 26th امینڈمنٹ کو جس طریقے سے انہوں نے پاس کروایا، ٹھیک ہے کہ مطلب لوگوں کو پیسے لوگوں کو پیسے کی آفرز دے کے، ہمیں بھی آفرز ملی تھی، اور آفرز اتنی نہیں تھی، آفرز تقریباً 1 بلین سے اوپر تھی. تو ان سارے گٹھ جوڑ کو، نیکسس کو جب آپ نہیں توڑیں گے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جب پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے اور ان کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو پھر وہ لیٹ جاتے ہیں. جب تک یہ لوگ خود یہ کمٹ نہیں کرتے کہ ہم پولیٹیکل پروسیس کو بیلوس پولیٹیکل پروسیس کو سرو کریں گے یا لوگوں کو سرو کریں گے، اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا. تب تک بالکل بیٹھنا پڑے گا. اور دیکھیں، عمران خان کا موقف بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہو، آپ بے شک ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، وہ پولیٹیکل لوگ ہو لیکن با اختیار ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پارلیمان یا پارلیمان کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، یہ با اختیار ہیں، یہ اپنا ایجنڈا نہیں بنا سکتے. یہ کسی کی تقریر، میں نے تقریر کی تھی وہاں پہ، جب پی ٹی آئی کی قیادت طے کر لے کہ یار ہم نے انف از انف، تو میرے خیال میں چیزیں یار خدا کرے ایسا ہو. اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان ترقی بھی کرے گا، اور پاکستان میں پارلیمان یا سپریمیسی آف لا، رول آف لا، سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ، یہ پھر اس کے بعد پھر شاید مطلب اس کے لیے کوئی جگہ بنے. ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی کہ جو اس سارے معاملے کو بٹھا سکتی ہے اور کر سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ امید کر سکتے ہیں. ویوستھا رہے شجر سے امید ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.